انسانی تاریخ کا دھارا بدلنے والے ایک یادگار دور کے اس تفصیلی جائزے میں خوشامدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایسے کڑے امتحان کی جس نے اصل میں صرف 2 سال کے مختصر عرصے میں ایک عالمی تہذیب کی بنیادیں ایسی مستحکم کر دیں کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کی، جس میں بڑے بڑے بحرانوں کا مقابلہ ایسی بے مثال قیادت سے کیا گیا جس کی مثال آج بھی ملنا مشکل ہے۔ تو چلیے اپنے اس تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس جائزے میں ہم وصال نبوی کے صدمے سے لے کر خلیفہ کے انتخاب، پھر ارتداد کے فتنے اور جنگ یمامہ، تدوین قرآن، عالمی مہمات اور خلیفہ کی بے مثال عاجزی تک کا پورا سفر طے کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک موزائدہ ریاست نے ان خطرناک اندرونی اور بیرونی طوفانوں کا مقابلہ کیسے کیا۔ شروعات کرتے ہیں وصال نبوی اور خلیفے کے انتخاب سے۔ ذرا سوچئے، یہ مدینہ کا وہ وقت تھا جب فضاؤں میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت اپنے آخری ایام میں تھی اور ریاست مدینہ کے سامنے ایک بہت بڑا اندیکھا امتحان کھڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے آخری دنوں میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ نماز کی امامت کا حکم دیا۔ دراصل یہ اس عظیم ذمہ داری کا واضح اشارہ تھا جو ان کے کندھوں پر آنے والی تھی، اور پھر جب وصال کی خبر پھیلی تو یقین مانے پورا مدینہ سکتے میں آ گیا۔ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط انسان نے شدت غم میں تلوار نکال لی۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ واقعی یہ ایک بے حد جذباتی اور نازک لمحہ تھا۔ اور اس شدید بے یقینی اور غم کے عالم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر وہ تاریخی جملہ کہا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ اس ایک جملے اور قرآنی آیات کی تلاوت نے بکھرتے ہوئے حواس کو یکجا کر دیا اور پوری کمیونٹی کو دوبارہ ایک مستحکم ٹھوس بنیاد فراہم کی۔ اس کے فوراً بعد ثقیفہ بنی ساعدہ میں ایک انتہائی اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ انصار اپنا لیڈر چننے کے لیے جمع تھے، لیکن سب جانتے تھے کہ سلطنت کو متحد رکھنے کے لیے مضبوط اور متفقہ قیادت کتنی ضروری ہے۔ وہاں گہری مشاورت ہوئی اور پھر بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بس پھر کیا تھا، امت تقسیم ہونے سے بچ گئی اور سب نے انہیں بلا جھجک اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں فتنہ ارتداد اور جنگ یمامہ کی طرف۔ نئی قیادت کو سنبھلنے کا ذرا سا بھی موقع نہیں ملا تھا کہ ریاست مدینہ کو چاروں طرف سے وجودی خطرات نے گھیر لیا۔ یہ بقا کا ایک بہت بڑا سوال بن چکا تھا۔ لیکن یہاں ایک حیرت انگیز بات پر غور کرتے ہیں۔ خلیفہ بننے کے اگلے ہی دن اتنی بڑی اور ابھرتی ہوئی سلطنت کا سربراہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اپنے کپڑوں کی دکان پر ایک عام تاجر کی طرح کام کرنے نکل پڑے۔ جب صحابہ نے انہیں روکا اور تنخواہ مقرر کرنے کی بات چلی تو انہوں نے محض ایک عام مزدور کے برابر وظیفہ لینے پر اتفاق کیا۔ یہ سادگی کی وہ مثال ہے جو انسان کو دنگ کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے خطرات کی۔ اس وقت مدینہ کے دروازے پر ایک ساتھ کئی طوفان دستک دے رہے تھے۔ ایک طرف رومن امپائر کا خطرہ کھڑا تھا، دوسری جانب کئی قبائل نے اچانک زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا، اور حد تو یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت تک کے دعوے کر دیے۔ خیر، ان سب کے باوجود خلیفہ کا عزم بالکل چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ اگر زکوٰۃ کے طور پر دی جانے والی ایک رسی بھی روکی گئی تو وہ اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور ان تمام محاذوں سے ایک ساتھ نمٹنے کے لیے خلیفہ نے جو قدم اٹھایا وہ انتہائی دلیری اور جنگی فراست کا شاہکار تھا۔ انہوں نے اسلامی فوج کو حیرت انگیز طور پر 11 الگ الگ لشکروں میں تقسیم کیا اور انہیں پورے عرب میں اٹھنے والی بغاوتوں کو بے وقت کچلنے کے لیے مختلف سمتوں میں روانہ کر دیا۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی اور جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ ان تمام مارکوں میں جو سب سے کٹھن اور خطرناک جنگ تھی وہ یمامہ کے مقام پر لڑی گئی۔ ذرا سوچئے، 13,000 مسلمانوں کا سامنا مسلمہ کذاب کی 40,000 پر مشتمل ایک بہت بڑی باغی فوج سے تھا۔ یہ ایک انتہائی خونی تصادم تھا، لیکن اس میں مسلمانوں نے جو غیر معمولی بہادری دکھائی وہ تاریخ کا حصہ بن گئی۔ بالآخر وحشی رضی اللہ عنہ کے ایک ہی وار نے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کر دیا اور اس سب سے بڑے فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔
اب آتے ہیں ایک انتہائی اہم موڑ کی طرف، یعنی قرآن مجید کی جمع و تدوین۔ میدان جنگ کی ایک بہت بڑی کامیابی نے غیر ارادی طور پر کلام الہی کے تحفظ کی بنیاد رکھ دی تھی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایک اتنی شاندار فتح کے فوراً بعد کمیونٹی کے لیے ایک نیا بقا کا خطرہ کیوں کھڑا ہو گیا تھا؟ اصل میں یمامہ کا میدان اپنے پیچھے ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان چھوڑ گیا تھا جس نے سب کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ اور وہ دردناک حقیقت یہ تھی کہ اس جنگ میں 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر اس خطرے کو بھانپ لیا کہ اگر قرآنی آیات کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے والے اسی طرح دنیا سے جاتے رہے تو کلام الہی محفوظ کیسے رہے گا؟ انہوں نے خلیفہ کو فوراً مشورہ دیا کہ قرآن کو یکجا کر کے ایک کتابی شکل دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس عظیم کام کی ذمہ داری زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ اب یہ کوئی معمولی کام تو تھا نہیں، اس کے لیے انتہائی کڑے اور منظم اقدامات اپنائے گئے۔ ہر آیت کو حفاظ کی تلاوت کے بعد پہلے سے موجود تحریری ٹکڑوں سے کراس چیک کیا جاتا اور پھر 2 آزاد گواہوں کی مکمل تصدیق کے بعد ہی اسے حتمی نسخے میں شامل کیا جاتا۔ انسانی تاریخ میں کسی بھی متن کو محفوظ کرنے کا یہ ایک بے مثال اور محتاط عمل تھا۔ اندرونی خلفشار پر قابو پانے اور کتاب الہی کو محفوظ کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں روم اور فارس پر حملے کے محاذ۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس وقت کی 2 سب سے بڑی اور قدیم سپر پاورز کا سامنا کیا جائے۔ ایرانی سلطنت یعنی پرشین امپائر کے خلاف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی حکمت عملی لاجواب تھی۔ انہوں نے سیدھا اور روایتی حملہ کرنے کے بجائے دشمن کی نفسیات سے کھیلا۔ انہوں نے اپنی فوج کو بار بار حرکت دے کر قازمہ کے مقام پر بھاری بھرکم ایرانی فوج کو اتنا تھکا دیا کہ وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی نڈھال ہو چکے تھے۔ یہ واقعی ایک شاندار ماسٹر سٹروک تھا۔ دیکھیے، ایرانی فوج اس وقت دنیا کی بہترین فوج مانی جاتی تھی، لیکن ان کا وہ بھاری بھرکم جنگی لباس اور اسلحہ ہی ان کی کمزوری بن گیا جو انہیں بہت سست کر دیتا تھا۔ اس کے بالکل برعکس مسلم فوج کا اسلحہ ہلکا تھا اور ان کی نقل و حرکت انتہائی تیز تھی، اور انہوں نے اپنی اسی رفتاری اور پھرتی کو ایک روایتی سپر پاور کے خلاف اپنا سب سے خطرناک ہتھیار بنا لیا۔ اسی مہم کے دوران جنگ ولاجہ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ مشہور سرکل ٹیکٹک یا دائرے کی حکمت عملی استعمال کی۔ کیا کیا کہ بیچ کی صفوں کو جان بوجھ کر پیچھے ہٹایا، اور جیسے ہی دشمن پوری طرح اندر گھسا، چھپے ہوئے گھڑ سواروں نے پیچھے سے آ کر دائرہ مکمل طور پر بند کر دیا۔ دشمن اب ہر طرف سے گھر چکا تھا اور پھر اس کا مکمل صفایا کر دیا گیا۔ خیر، ایک طرف تو یہ کامیابیاں مل رہی تھیں، لیکن دوسری طرف رومیوں کا خطرہ بھی سر پر منڈلا رہا تھا، اور یہاں خلیفہ کی کمال دور اندیشی دیکھیے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر بھیجنے کے بجائے مسلم فوج کو 4 مختلف لشکروں میں بانٹ کر شام کی طرف روانہ کر دیا۔ مقصد بڑا واضح تھا، تاکہ رومیوں کی وہ وشال فوج بھی مجبوراً مختلف محاذوں پر تقسیم ہو جائے اور ان کی طاقت بکھر جائے۔ اور پھر شام میں موجود اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق سے شام تک صحرا کے بیچوں بیچ وہ سفر طے کیا جسے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ بغیر کسی ماڈرن مواصلاتی نظام کے تپتے صحرا میں 6 دن کا یہ خفیہ اور انتہائی کٹھن سفر طے کر کے انہوں نے ٹھیک وقت پر اچانک پہنچ کر رومیوں کے ہوش اڑا دیے۔ یہ نظم و ضبط اور کمال مہارت کی ایک شاندار مثال ہے۔ ان عالمی فتوحات سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اب ہم چلتے ہیں خلیفہ کی سادگی اور ان کی وفات کی طرف۔ آئیے اس عظیم شخصیت کی انفرادی اور ذاتی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کے 2 سالہ دور حکومت میں پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ یہ فتوحات صرف ملٹری لیول تک محدود نہیں تھیں۔ فتح شدہ علاقوں میں سابقہ ظالم حکومتوں کے مقابلے میں ٹیکس کم کیے گئے، جائیدادیں مقامی لوگوں کو واپس کی گئیں اور فوری انصاف کے لیے عدالتیں قائم کی گئیں۔ اسی معاشی استحکام کی وجہ سے مقامی آبادیوں نے انہیں دل سے قبول کیا، اور دوسری طرف مدینہ میں خلیفہ کا یہ حال تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہونے کے باوجود رات کے اندھیرے میں چھپ کر ایک نابینا بیوہ عورت کے گھر کا سارا کام کاج اور صفائی کیا کرتے تھے۔ کیا آج ایسا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ اپنی علالت کے آخری ایام میں بھی انہیں اپنی ذات سے زیادہ کمیونٹی کے استحکام اور اتحاد کی فکر تھی۔ انہوں نے آخری وقت میں بھی دور اندیشی کا ثبوت دیا اور صحابہ سے تفصیلی مشاورت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کر دیا، تاکہ ان کے جانے کے بعد امت کسی بھی قسم کے انتشار کا شکار نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رکے نہیں۔ تو اس سب کو دیکھنے کے بعد اختتام پر یہ بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، محض 2 سال کا مختصر دور حکومت اور اتنی گہری عاجزی،
آخر اس سادگی اور ثابت قدمی نے ایک عظیم عالمی تہذیب کی بنیادیں اتنی مضبوط کیسے کر دیں کہ ان کا اثر آج تک قائم ہے؟ قیادت کی یہ لازوال داستان ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ارادے مضبوط ہوں اور اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا جائے تو واقعی دنیا کا رخ بدلا جا سکتا ہے۔ امید ہے اس تفصیلی جائزے سے تاریخ کے اس اہم دور کو سمجھنے میں بھرپور مدد ملی ہوگی۔ سیکھنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہنا چاہیے۔